آج ہم ابھی جو ایک اور جو ان کی بہت زیادہ بات متنازع ہو گئی اور جس پر سب نے ان کو لتاڑا، سب نے سمرا دیا ہے کہ جو جن کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا گزشتہ گفتگو کے حصوں میں کہ کون کون لوگ ہیں جن کو اس حوالے سے ان پہ بات کرنی چاہیے. تو ان میں سے جو انہوں نے ایک بات کی کہ عورت اگر شادی نہیں کرے گی تو وہ پبلک پراپرٹی ہے. اچھا، اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ بھائی اگر جو عورت بھی شادی نہیں کرے گی وہ پبلک پراپرٹی ہے، تو یہ انتہائی بھیانک بات ہے. یعنی مذہبی نقطۂ نظر سے بھی، کسی بھی مسلک کے نقطۂ نظر سے بھی، اور سیکولر اور الہادی نقطۂ نظر سے بھی، کیا آپ یہ کہیں کہ جو عورت شادی نہیں کرتی وہ پبلک پراپرٹی ہے؟ تو کیا بات انہوں نے یوں کر دی تھی کہ جو بھی عورت شادی نہ کرے وہ پبلک پراپرٹی ہے، یا بات کچھ اور تھی؟ تو ہم یہ دیکھیں گے. لیکن یہ بنیادی بات ذہن میں رکھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ جو بات ہے کہ عورت جو ہے وہ پبلک پراپرٹی بنتی ہے یا ہو جاتی ہے، تو یہ گفتگو جس ٹاپک یا جس بنیادی عنوان کے تحت وہ کرتے ہیں، اور پہلے بھی ان کے یہ گفتگو موجود ہے، یہ تو آج کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تعدد ازدواج، یعنی ایک آدمی کا ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ شادی. اس پہ اس تناظر میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی مضمون کیا ہے، تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا. اس پہ تمام مسلم مکاتب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. اب اس پہ ہم ان کے اوپر گفتگو کرنے کا، اس میں میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. پہلے بھی بہت ارادہ تھا، کیونکہ خاص طور پر آپ یہاں ایک مفتی صاحب طارق مسعود نامی، انہوں نے تو بالکل اس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے، اور ایسا تاثر دیتا ہے جیسے بس مذہب کا سارا لے دے کے جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کی ایک سے زائد شادیاں ہوں. یا پھر ہمارے ہاں جو علماء جس انداز سے بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جس سے بہت پسندیدہ کوئی عمل ہے، یا ایسی کوئی ترغیب ہے، یا کوئی، بلکہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہتے ہیں. تو ہم اس سے ابھی بعد میں تفصیل سے بات کریں گے اسی گفتگو میں. دوسری بات، جب آپ پبلک پراپرٹی بولتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو اس پہ بہت لوگوں نے، جو ہمارے ناقدین ہیں، جو لبرل یا سیکولر یا ملحد، انہوں نے بھی بہت آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کو بالکل لینا چاہیے اس پہ. اور جو کسی ذاکر نائک صاحب سے ویسے اختلاف رکھتے انہوں نے بھی اس کو بہت برا منایا. لیکن جو ان کے شدید حامی ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات اپنے کانٹیکس میں، اپنے تناظر میں، اپنے سیاق و سباق میں بالکل درست ہے، تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، حمایت بھی کی ہے. تو یہ دو باتیں ہم کریں گے کہ تعدد ازدواج پر، پھر خود شادی یا نکاح فی نفس ہی کیا ہے. اس کو بھی ذاکر نائک صاحب نے ایک جگہ بہت اچھے سے انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ بالکل مناسب بات یہی ہے جو انہوں نے دوسری جگہ کی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ تو پہلے وہ خاتون کا سوال، پھر ذاکر نائک صاحب کا جواب، پھر ایک اور گفتگو یا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اس گفتگو کی وہ مزید وضاحت بھی کر رہے ہیں. یہ دونوں پاکستان میں ہونے والے گفتگو. پہلے آپ ان کا سوال اور جواب سن لیجیے. آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. ہم پوچھ رہے تھے کہ مین کو اسلام میں، آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ I'm a student of metric and my name is Hamna Habib. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ، اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے جس طرح قرآن میں؟ میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ آہستہ سے پوچھیں گے. مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا، اور وومن کو انفیریئر جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں، تو ایسا کیوں؟ ایک سوال میں، دونوں میں سے ایک. پہلا سوال جو دوسرا سوال پہلا بتا دیں. پہلا میں نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، تو یہ سوال تھا نا. اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. صرف قرآن میں لکھا ہے. قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4. لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے. تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھا ہے ایک شادی کرو. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں نہیں لکھا ہے؟ بھگوت گیتا میں کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے. کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے؟ یہ چرچ کہتا ہے. اب بائبل میں دکھاؤ. میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو. لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک. اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی.
आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मैन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुवत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते हैं? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे आप देखेंगे तो मर्द मरते हैं बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर दे। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक देके नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। अच्छा, यहाँ पर आप डॉक्टर साहब ने जो अपनी गुफ्तगू आपने सुनी, 2 चीज़ें हैं। जो एक तो तअद्दुद इज़्दिवाज के कि उन्होंने पूरी फिलोसफी और उसका वो बताया, और उसमें वो कह रहे कि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसमें एक शादी की बात की गई है। फिर उसके बाद उसी कॉन्टेक्स्ट से, उसी तनाजुर में डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अपना एक से ज़ायद यानी औरत जो है वो दूसरी बीवी बन के अगर नहीं रहना चाहती, तो उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर ज़िंदगी बसर करे। अब इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़, और ये जिस अंदाज से बात की गई उसमें आपको ऐसा ही लगता है। फिर कुछ लोगों का ये कहना कि पीस टीवी पे बड़ा महज़ब और ऐसे बंदा था और पाकिस्तान में आके बेनकाब हो गए। ऐसा नहीं है। ज़ाकिर नाइक साहब का ये बात इसी तरह से उन्होंने पहले भी की। वो पहले जो बात की हुई है वो बताने से पहले अभी इसी गुफ्तगू की उन्होंने एक और किसी पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने इसकी मज़ीद तौज़ीह भी की है। ये सवाल पूछा गया तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। ये दोनों अभी बिल्कुल नया इनका बयान है, उसमें वो क्या फरमा रहे हैं। खातून के बारे में आपने पब्लिक प्रॉपर्टी जब कहा, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के लफ्ज को जो उर्दू में ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो उसको फिर बाजारी औरत कहा जा रहा है। क्या आपकी मुराद बाजारी औरत था पब्लिक प्रॉपर्टी से? क्या औरत पब्लिक प्रॉपर्टी है जो सेकंड मैरिज नहीं कर रही? ये उसूल है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने डाली।
تو یہ انبورن ہے کہ عورت کو دیکھیں گے تو آپ کو دل میں کچھ ہونا چاہیے, نہیں پرابلم ہے, جیسا ہم نے کہا پہلے انٹرویو میں. تو ایک ضروری ہے کہ شادی ہونا چاہیے. کچھ کہتے سننا, کچھ کہتے فرض, کچھ کہتے فرض کی جو بھی ہے. تو شادی کرنا ایک اہم چیز. اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ کئی, جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ شادی کریں گے تو آپ 8-10 دن مکمل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شادی نہیں کریں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوگی. تو اگر مرد معاشرے میں کم ہے, عورت زیادہ ہے, تو کیا ہے, تو ہو سکتا ہے ادھر آپ ایک ایسے مرد سے شادی کرو جس کی آلریڈی بیوی ہے, یا آپ شادی شدہ نہیں رہیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا مراد ہے. اور مجھے پتا ہے کہ انڈین میڈیا گودی میڈیا بولتا ہوں, گودی میڈیا مطلب, اور وہ گودی میڈیا کی عزت ہے انڈیا میں, اس کی TRP بھی نیچے ہو گئی. میں نے دیکھا کلپ کا ہیڈنگ پڑھا, میں اندر سننے کا ٹائم دیتا. ڈاکٹر ذاکر نائک سیز انمینڈ وومن آف پبلک پراپرٹی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے, اور یہ امریکہ کی مثال ہے برابر. امریکہ میں آن ایوریج ان کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ایک عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد مجھے پتا نہیں, کس کی اسٹیٹسٹکس ہے امریکہ کی. 8, جو ایک ایوریج عورت امریکہ میں 8 مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ گھریلو عورت. میری اردو کمزور ہے, آپ مجھے مدد کرو. ایوریج کی بات کرو, شاید کوئی 20 سے کرتا ہے, اس کو بازاری عورت کہیں. ایوریج مطلب عام عورت. ٹھیک. جو عورت 8 مردوں کے ساتھ سوتی ہے اسے کیا کہیں گے آپ اردو میں؟ اگر میری اردو غلط تھی تو معذرت چاہتا ہوں. میں کہوں گا 8 آدمی کے ساتھ سوتی ہے, ان میں ایک بھی شوہر نہیں ہے, وہ بہت گھریلو عورت ہے, بہت اسلامک ہے. نہیں تو کوشچن آنسر میں ہم ڈیٹیل نہیں دے سکتے. جب میں ڈیٹیل بولوں گا تو گودی میڈیا بھی چھپ بیٹھے. اس لیے آپ نے کہا کہ ریپسٹ کو معافی مل جائے گی لیکن عورت کو معافی نہیں ملے گی اپنے لباس کی وجہ سے. میں نے کہا ریپسٹ کو, کبھی بھی نہیں کہا میں نے ریپسٹ کو معافی. کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. معافی تو اس کو بھی ہوگی. میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو نہیں ملے گی, اور تو بالکل غلط ہے. کون زیادہ دوشی ہے؟ وہ ریپسٹ, دونوں دوشی ہے. اگر ایک عورت بڑے برابر کپڑے نہیں پہنتے کوئی ریپ کرتا ہے تو دوشی دونوں ہیں, لیکن مرد زیادہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ریپسٹ کو. ہاں اگر کس نے استغفار کیا تو اللہ دونوں کو معاف کریں گے اگر صحیح طریقے سے استغفار کیے. یہاں تک کہ بازاری عورت کا ہے وہ ٹرمنالوجی ہے کہ عورت کو ضرورت ہے, آدمی کو بھی ضرورت ہے. آدمی بھی شادی نہیں کرے گا تو بازار آدمی بن جائے گا. سمجھے میں, آدمی بھی شادی نہیں کرے گا وہی سوئے گا. سمجھے نا. اچھا, اب یہاں پر آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ دوسری گفتگو میں بتا دیا کہ بھائی ان کا مقصد یا ان کا مراد کیا تھا. یعنی جب وہ بازاری عورت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو ہمارے ہاں اس کو یوں لیا گیا کہ, اور وہ پہلی گفتگو سے بادی نظر میں ایسے ہی ان کا لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے, یا وہ یہی بات ان کی سمجھ میں آئی لوگوں کو کہ بھئی اگر ایک عورت یا تو شادی شدہ زندگی اس کی ہوگی, یعنی کسی آدمی کے ساتھ نکاح کی صورت میں وہ زندگی گزارے, یا پھر دوسری اس کے پاس صورت صرف یہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائے, یا وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کیا کہنا چاہیے بازاری عورت جو بہت, یعنی اب یہ لفظ دونوں سنتے ہوئے یا اس طرح سے عجیب سی بات لگ رہی ہے, یا عجیب سا سے الفاظ ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں ایک تو جو ہم ریلیجیس نقطۂ نظر سے اب دیکھیں کسی بھی مذہب کا, اب جیسے ذاکر صاحب نے کہا کہ کہیں بھی نہیں لکھے لے, ٹھیک ہے, تو بائبل میں نہیں لکھے لے اور اس میں نہیں لکھے لے, تو یہ میں طنز کے طور پر استہزاء میں نہیں, یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں راجسٹر وغیرہ یا وہ نئی دلی وغیرہ کی جو ایک زبان ہے نا, وہ فلموں میں بھی آپ یہ الفاظ سنتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں. اردو لہجہ ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنے مادری زبان یا اس کے لب و لہجے میں عام طور پر لوگ بولتے ہیں, تو ذاکر صاحب کو بھی یہ. تو پہلا انہوں نے, میں نے آپ کو کہا کہ تناظر کیا ہے, تعدد ازدواج, اس ضمن میں انہوں نے بات کی. اچھا, اب اس کو ہمارے خواتین نے بھی اور آدمیوں نے بھی سب نے اس کو بہت برا منایا, ظاہر سی بات ہے. تو میں کہوں مذہبی نقطۂ نظر کیا ہے کہ انسان جو ہے, جو جنسی تعلق دو عاقل بالغ مرد اور عورت کا آپس میں ہے, اس کی جائز صورت کیا ہے کہ وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے, یعنی معاہدہ کرے, اور اس معاہدے کی بنیادی ترین شرط یہ ہے کہ وہ پبلک میں ہو, یا کم از کم یعنی پبلک سے مراد یہ کہ 2 گواہ تو لازمی ہے, اس کے بغیر نہیں ہے نکاح. ٹھیک ہے, ایک تو یہ جس کو ہم نکاح کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ ہم ساتھ ہی اپنی زندگی گزاریں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو شادی کے لوازمات ہیں اس کی ہم پابندی کریں گے. اچھا, ایک اور نقطۂ نظر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جس کو ہم نکاح مؤقت کہتے ہیں یا نکاح متعہ بھی کہتے ہیں, وہ بھی نکاح ہی ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر وہ عمل ہے. تو یہ 2 ہی صورتیں ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, مسیار اور وہ اسی کی زمین میں وہ نکاح کا وہ آتے ہیں. یہ مذہبی نقطۂ نظر سے, یعنی ہم تمام مذاہب میں دیکھیں گے تو نکاح کا تصور موجود ہے, اور جو نکاح کے بغیر جن سے تعلق قائم کیا جائے اس کو زنا کہا جاتا ہے, اور یہ اسلام میں بھی اسی طرح ہے. اب اس زنا کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ باہمی رضامندی سے وہ زنا کیا جائے یا جبرن کیا جائے. ٹھیک ہے, تو دونوں کے حوالے سے احکامات بھی موجود ہے اور اس پہ بڑی بحثیں بھی موجود ہیں. ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا کن صورتوں میں جائز ہے, تو وہ یہ صورت.
اچھا اب ہم آتے ہیں، اگر آپ مذہبی بیانیے کو یا اس کو بالکل رد کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے مذہب کسی حوالے سے بھی رہنما نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ جو بھی عاقل آدمی، عاقل بالغ عورت اپنی رضامندی سے جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے وہ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تعلق کے قیام کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، وہ برا بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک صورت ہوگی جس میں برا سمجھا جائے گا، اخلاقی طور پر اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک آدمی اور ایک عورت آپس میں معاہدے میں ہے، نکاح میں ہے، تعلق میں ہے باہمی، ٹھیک ہے، یعنی مذہبی معنوں میں، مفہوم میں ہم نکاح، اور لبرل معنوں میں وہ دونوں آپس میں تعلق میں ہے، ایک معاہدہ ہے ان دونوں کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس صورت میں آدمی یا عورت اگر کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو اس کو کہتے ہیں خیانت ہے، یعنی اس کے اندر وہ زنا برا نہیں ہوگا بلکہ وہ خیانت بری چیز ہوگی اخلاقی طور پر، کہ آپ نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دے دیا۔ تو مذہبی نقطۂ نظر سے وہ تعلق قائم کرنا فی نفس ہی برا ہے، چاہے وہ شادی شدہ آدمی عورت ہو یا غیر شادی شدہ آدمی عورت ہو، یعنی وہ ہر صورت میں جب آپ نے تعلق کو اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں کیا تو وہ برا ہے، وہ زنا ہے۔ لبرل یا ایتھیسٹ نقطۂ نظر سے وہ فی نفس ہی برا نہیں ہے، صرف اس صورت میں عمل برا ہے کہ آپ نے جبر کیا، تو اس صورت میں تو برا ہے ہی، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، اور بہت سخت اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اس پہ سخت سزائیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے باہمی رضامندی سے، تو باہمی رضامندی سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ذاکر صاحب کا نے پھر اپنی جو دوسری گفتگو ہے اس میں انہوں نے جو توضیح کی، تو وہ یہ کہتا ہے امریکہ میں جو ان کے پاس سروے ہے یا جو بھی ان کے پاس اس کے حوالے سے تحقیقاتی مواد پہنچا ہے موجود ہے اور یہ چیزیں ہوں گی، تو اس میں کہتے ہیں کہ ایوریج یعنی کم سے کم ایک عورت جو ہے امریکہ میں وہ 8 آدمیوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو چکا ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں زیادہ کی کوئی تعداد، تو وہ کہہ رہے ہیں اس مفہوم میں یعنی یا تو عورت اگر مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو شادی بالکل کرنا ہی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، یہ سب مذہبی تناظر میں آپ دیکھیں، ایک عورت شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے نہ کرے، لیکن اس نہ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی تمام ضروریات خود پورا کر سکتی ہے اور اس میں سے اس کی جنسی ضرورت ہے، اس کی جذباتی ضرورت بھی، تو اب یعنی یہ تو مشکل ہے نا کہ آپ باقی ٹھیک ہے معاشی گھر اور یہ تو آپ کر لیں، لیکن وہ جو خواہش ہے یا تو آپ خود لذتی کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو جائز سمجھتے ذاکر صاحب، دوسری گفتگو میں انہوں نے بیان کیا۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کسی اور آدمی سے اور کئی آدمیوں سے ایک ہی وقت میں یا الگ الگ اوقات میں کچھ عرصہ کسی کے ساتھ کچھ عرصہ کسی کے ساتھ آپ اپنے تعلق قائم رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اعداد و شمار یوں ہے کہ کم سے کم 8 کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، زیادہ کے ساتھ، چونکہ وہ کسی ایک معاہدے میں بندی بھی نہیں وہ عورتیں۔ اچھا اسی صورت میں انہوں نے کہا کہ مرد بھی پھر بازاری بنتے ہیں، ظاہر ہے اگر ایک عورت کا وہ آپ نے اس مفہوم میں بازاری یا پبلک پراپرٹی کہتے تو پھر مرد بھی بازاری یا پبلک پراپرٹی بنتا ہے جب وہ کسی سے معاہدے میں ہوتے ہوئے کئی جگہ منہ مارے یا معاہدہ ہی نہ ہو، کسی کے ساتھ نکاح نہ ہو، وہ ہر جگہ، تو اس مفہوم میں انہوں نے اس کو پبلک پراپرٹی کہا۔ لیکن تعدد ازدواج اور اس کا جو پورا فلسفہ یا جو اس کے حوالے سے توجیحات ڈاکٹر صاحب کی ہے یا باقی لوگوں کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، میں اس پہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو تھوڑی ڈیٹیلز اس سے بات کروں گا۔ یہاں پبلک پراپرٹی والی بات میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا موقف اچھی طرح سے سن لیا جائے۔ اچھا ایک کتاب ہے جو ان کے کچھ سوالات وغیرہ کا جو کہ جوابات انہوں نے پہلے دیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، حقیقت اسلام، ٹھیک ہے، کل میرے پاس جو ہے 78 صفحات پر مشتمل ہے یہ PDF میں، اس کے صفحہ نمبر 27 کے اوپر، صفحہ نمبر 27 پہ سوال ہے، یعنی نہیں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہے کہ در حقیقت ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لینا پبلک پراپرٹی بننے کی نسبت بدرجہ بہتر ہے، یہ ہیڈنگ ہے اس کا ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہیں بولا ہوگا جس کو ترجمہ کر کتابی شکل میں لایا گیا کہ مغربی معاشرے میں بالعموم ایک فرد کسی خاتون کو جنسی فریق بنا لیتا ہے، یہ ایسے ہی کئی ناجائز رشتے بلا نکاح قائم کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں عورت ایک ذلت آمیز اور غیر محفوظ زندگی گزارتی ہے۔ تو رفع تماشا ملاحظہ ہو کہ یہی مغربی معاشرہ ایک مرد کی ایک سے زائد باقاعدہ شادی کو قبول کرنے کا روادار نہیں، ٹھیک ہے، اگر مغربی معاشرہ مرد کی ایک سے زائد شادی کو مروجہ قانون کا درجہ دے دے تو وہی عورت جو ذلت و اہانت کی غیر محفوظ جنسی و جذباتی غلاظت بھری زندگی گزارتی ہے، شادی کی صورت میں ایک باعزت اور پروقار حالت میں اسی معاشرے میں ایک محفوظ اور خوش رنگ حال کی اہل ہو جائے۔ لہذا خواتین کے لیے جو مرد میسر نہ آنے کے باعث دو میں سے ایک ہی راستے کا انتخاب کرنے کی پابند ہے، کیا بہتر ہے، شادی شدہ مرد سے شادی یا مختلف مردوں کے ہاتھوں میں لعبت عیش و تلذذ بننا؟ اسلام اسی لیے شادی کر کے بہتر زندگی بتانے کے پہلے راستے کا ترجیحی انتخاب کرتا ہے اور دوسرے غلیظ دائرہ کار کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر بہت سی وجوہات کی بنا پر بھی اسلام مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن اصل مقصود حقوق نسواں کا پاس اور عورتوں کی عفت و عصمت کا تحفظ ہے، جنہیں یقینی بنانا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر خواتین اور اس متعلقہ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بات کی۔ یہاں پر بھی جو میں نے آپ کو اس کتاب سے پڑھ کے سنا ہے پبلک پراپرٹی والی، تو اس میں بھی یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک سے زائد شادیوں ہی کی تناظر میں۔ اب اس میں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ لبرل آزاد خیال ایتھیسٹ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ کے لیے بات انتہائی بیہودہ
بکواس، فضول، قابل گرفت بلکہ قابل سزا گفتگو ہوگی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دی۔ اگر آپ ریلیجس ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ زنا ہے، برا کام ہے، لیکن آپ کو یہ زبان یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ پبلک پر آپ کو قرار دیا جائے۔ دوسرا آپ ڈکشنری میں جا کے بتائیں کہ دیکھو پبلک پراپرٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بن جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی ریلیجس بندے سے، کو شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی، جو بھی حامدی صاحب کا مکتب کا، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، پرویز صاحب کے مکتب والا، کوئی بھی جو مذہب کو، اپنا دین کو، دھرم کو، اسلام کو مانتا ہو خاص طور پر، اس سے یہ پوچھے کہ اگر ایک عورت یا ایک مرد بغیر معاہدے کے ایک سے زائد جگہوں پر وہ اگر اپنا تعلق قائم کرے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اردو میں، انگریزی میں، یعنی اس لیے آپ کا کیا لفظ ہے؟ تو ٹھیک ہے، کوئی بندہ بازاری کا لفظ یا پبلک پراپرٹی کا نہ بولے، لیکن وہ اس عمل کی کسی صورت بھی وہ حمایت شاید نہ کرے۔ اچھا، اب یہ پبلک پراپرٹی کے لفظ پر میں ایک دو اس کے اوپر جو نقد ہے ایک وہ بتاؤں گا، اور ایک اس کی جو حمایت کی گئی، اور بہت سارے دونوں طرف کے لوگ ہمارے بہت عزیز اور بہت قابل احترام حاشر ارشاد صاحب، سوشل میڈیا پہ بہت معروف نام ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی وہ ہے جسے استعمال کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا۔ یہ ڈیفینیشن وہ کر رہا ہے کہ پبلک پراپرٹی وہ ہے جس کے استعمال کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑتا، جو کسی ایک کی نہیں بلکہ سب کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص کسی بھی سیاق و سباق میں دنیا کے کسی بھی ملک کی کسی بھی عورت کے لیے اگر پبلک پراپرٹی جیسے لفظ استعمال کرے تو وہ شخص اپنی زبان اور اپنے دماغ سمیت صرف اس قابل ہے کہ اسے کسی پبلک ٹوائلٹ میں نصب کر دیا جائے۔ تاہم اگر وہ شخص کسی ملک کا سرکاری مہمان ہو تو ایسے ملک اور اس کے حکام کو بھی شاید اسی ذیل میں رکھنا مناسب ہوگا۔ پس نوشت آگے لکھتے ہیں، حال میں تالیاں بجانے والے سارے مرد ہیں، اور ایسے مرد جو ہر عورت کو مال سمجھتے ہیں، مال، اسی لیے ان میں بیٹیاں دیکھنے کے بجائے ایسے نامحرم دیکھتے ہیں جس سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شرعی حیلے سے جنسی رشتہ استوار کرنا ممکن ہو۔ اب یہاں پر پہلا جو حاشر صاحب نے بات کی نا کہ پبلک پراپرٹی وہ ہے جس کے استعمال کے لیے معاوضہ نہیں دینا پڑتا، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جیسے ہم جو سرکار کی طرف سے عوام کے جو سہولیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جس کو جیسے سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ یا پبلک پارک اور وغیرہ، تو ایسا نہیں کہ ہم معاوضہ نہیں ہوتا، مطلب معاوضے سے مراد فیس ہوتی ہے یا اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ بس میں چڑھتے ہیں سرکاری ٹرانسپورٹ میں، تو اس کا کرایہ ہے، بالکل فری میں تو نہیں ہے، پارکوں میں آپ جاتے ہیں یا باقی اس طرح کے استعمال کی چیزیں۔ تو خیر یہ حاشر صاحب کا اس پر تبصرہ تھا۔ اچھا، ایک اور ہمارے دوست ہے جو فیس بک پہ شاہ رخ خان کے نام سے ان کا ہے، انہوں نے اس کی توجیح دی ہے کہ بھائی پبلک پراپرٹی وغیرہ فلان۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حال ہی میں کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کے متعلق سوال کیا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے جواباً عرض کیا کہ یا تو لڑکی شادی کرتی ہے یا پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، جبکہ سوال کے سیاق کے حوالے سے یہ بات بالکل درست ہے، یعنی وہ چونکہ ان کی حمایت میں ہے یا وہ مذہبی نقطۂ نظر کا حامل شخص، وہ کہتے ہیں کہ سوال کے سیاق میں یہ بات بالکل درست ہے، یہاں سوال شادی سے متعلق ہوا ہے جس کا پہلا مقصد جنسی تسکین ہے، اور پھر باقی مقاصد ظاہر ہے جنسی ضرورت اس طرح ایک اہم ترین قدرتی ضرورت ہے، جس طرح باقی دیگر جسمانی ضروریات اور بقیہ ضروریات کی طرح اس کو پورا کرنے کے بھی 2 ہی راستے ہیں، ایک صحیح جائز اور ایک غلط ناجائز۔ اب جو لڑکی یا عورت اس سے جائز طریقے سے پورا نہیں کرتی، وہ لازماً اسے ناجائز طریقے سے پورا کریں گی، اور عموماً ایسی لڑکیاں ایک مرد پر اکتفا نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی کمٹمنٹ یعنی شادی یا نکاح کا پابند نہیں سمجھتی۔ اب آپ کے نزدیک بھلے ہی پبلک پراپرٹی کا مفہوم محض جسم فروشی ہو، لیکن اپنی اصل میں 10 جگہ منہ مارنا بھی پبلک پراپرٹی بننا ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں نے بہت تفصیل سے اس کو، تو یہ یعنی وہ یوں لے رہے ہیں، اور پھر میں نے جیسے کہا کہ ذاکر نے اپنی دوسری توضیحی بیان میں بھی کہہ دیا کہ اگر یہی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو بھی بازاری آدمی کہا جائے گا۔ تو خیر اب آپ اپنے حساب سے انہوں نے اس کو بہت اچھالا یا اس سے بات کی۔